تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے۔ اپنی ان 3 مجالس کے حوالے سے ایک ایسے گزارش کر رہا ہوں جس کا مقصد پروردگار کی اس نعمت پر شکر تو ہے کہ اس نے مجھے بھی ایک مرتبہ پھر کربلا معلیٰ کی زیارت کا شرف دیا، لیکن اس میں کوئی زیارت کے حوالے سے کوئی تکبر، کوئی غرور، کوئی ریاکاری کا پہلو نہیں ہے۔ سفر زیارت کے درمیان وہی ساری زندگی پڑھی جانے والی دعائیں اور زیارتیں ہی ہم لوگ دہراتے ہیں، لیکن بہرحال اس سرزمین پہ پہنچ کے جب وہ زیارتیں پڑھتے ہیں تو بعض جملے کچھ اس انداز سے اور زیادہ واضح ہوتے ہیں کہ وہی جملے جب وطن میں پڑھے گئے تھے تو وہ پیغام واضح نہیں تھا۔ تو ان 3 مجالس میں کچھ ایسی باتیں سامنے آ جائیں گی کہ مثلا سیٹرڈے کو اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، لاسٹ سیٹرڈے کربلا معلیٰ میں امام کے باغ میں کھڑے ہوئے جب ہم لوگ زیارت پڑھ رہے تھے تو زیارت کے درمیان ایک ایسا لفظ آ گیا کہ مجھے بے اختیار شہزادی کونین کا وہ مشہور واقعہ یاد آ گیا جسے ہمارے اکثر علماء بیان کیا کرتے ہیں، اور میں بھی ہر سال فاطمیہ کی مجلس میں کسی نہ کسی مناسبت سے اس واقعے کو پڑھ دیتا ہوں۔ سامرہ کی زیارت کے درمیان 100 سال پہلے کا ایک ایسا واقعہ یاد آ گیا جسے آج دہرانا، اس لیے آج سے مطلب آج کی مجلس میں نہیں، آج کے زمانے میں دہرانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض صاحبان ایمان اپنے جوش میں، اپنے جذبات میں، محبت اہل بیت میں ذرا سے بے قابو ہو کر زمانے کے تقاضوں کو سمجھے بغیر معصومین کی سیرت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جس طرح سے مسلمانوں کے درمیان افتراق اور انتشار کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو سامرہ کی زیارت میں وہ واقعہ، یہ 2-3 باتیں ہیں کبھی ذرا بے ربط سی مجلس میں آ جائیں گی تو میں نے اس کی اپنی ایک مجبوری بیان کر دی کہ یہ سارے زیارت کے سفر کو ابھی 48 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تو یہ ساری چیزیں ذہن میں ہیں، لیکن آغاز قرآن کریم کی ان 2 آیتوں سے کیا گیا ہے جو دونوں اتنی مشہور ہیں کہ ہماری قوم کا بچہ ان کو جانتا ہے۔ ان میں سے دوسری آیت تو دراصل ایک پورا سورہ ہے، سورہ قدر۔ یہ سورہ کے حوالے سے معصومین نے ایک عجیب و پیغام دیا، اور ایک روایت میں نہیں کئی روایتوں میں یہ پیغام آیا کہ یہ وہ سورہ جس کا آغاز شہزادی کونین کے حوالے سے ہوتا ہے اور جس کا اختتام زمانے کے امام پر ہوتا، جو کہ آج کی رات شب جمعہ، اور ہر شب جمعہ چاہے وہ شہادت کی راتوں میں آئے، چاہے وہ ولادت کی راتوں میں آئے، چاہے وہ عام شب جمعہ، ہر شب جمعہ خاص طور پر اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا۔ تو یہ سورہ قدر بہت مختصر سورہ، روایات میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ سورہ کا آغاز ہماری دادی ہے، سورہ کا اختتام ہمارا پوتا، اور ایک حوالے سے، اب میں خاص کانٹیکس میں جملہ کہہ رہا ہوں غلط فہمی نہ ہو، ایک حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سورہ کا آغاز اصل معصوم سے ہوا اور اس کا اختتام آخری معصوم پر ہوا۔ اصل معصوم میں نے اس حوالے سے کہا کہ حدیث قصہ کا مشہور جملہ ہے کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا،
14 معصومین میں جن کو جب ہم 14 معصوم کہتے ہیں تو اس حوالے سے جو کامن فیکٹر ہوا وہ عصمت ہوئی، اور عصمت شہزادی کونین کی سب سے بڑی خاصیت۔ تو اب یہ سورہ قدر اور ان دو پیغام کے درمیان کہ آغاز معصوم کے لفظ کو دہرا دوں ہماری دادی، اختتام ہمارا پوتا، آغاز شہزادی کونین، اختتام زمانے کا امام، اور ان دو کے درمیان وہ ایک عجیب جملہ ہے جو اسلام کا تبرہ ہے مگر قرآنی انداز کا سب تبرہ۔ قرآن نام لے کر برائی کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے اپنے زمانے کے دشمنوں کا، ماضی الگ چیز ہے مگر پیغمبر کے زمانے معصوم کی حدیث، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں یہ جو سورہ قدر کا آغاز ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ، یہ لفظ ما ادراک جو ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا، اور ما ادراک اس کائنات میں کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں جو یہ سمجھ سکے، اس کا آئی کیو لیول ایسا ہو یا وہ اتنا انٹیلیکچول کہ وہ یہ پہچان سکے کہ ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر سیکرٹ آف اللہ ہے جو کسی انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ امام نے فرمایا کہ اس سے مراد ایک عام رات، ایک رات نہیں، اس سے مراد ہماری دادی، یہ ہماری دادی کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، لیلۃ القدر کہا جا رہا۔ گرچہ ہماری مجالس میں ایک چیز آگے چل کے آئے گی، لیکن بہرحال ایک ذرا سی مناسبت بنی تو بتا دوں۔ دیکھیں شہزادی کونین کا تذکرہ اور عورت کے حجاب کی بات نہ کی جائے یہ کیسے ممکن، بلکہ اگر یہ جملہ بدل کے کہوں کہ شہزادی کونین کا تذکرہ اور عورت کے حجاب کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ظلم اور زیادتی ہے اسلام کے ساتھ بھی اور شہزادی کی سیرت کے ساتھ بھی۔ مجھے لوگ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ مولانا آپ پاکستان کے کسی گاؤں یا ہندوستان کے کسی گاؤں میں مجلس نہیں پڑھ رہے، آپ اہلے میں مجلس پڑھ رہے ہیں، اہلے میں، اور یہاں آپ حجاب کی اور مکس گیدرنگ کی بات کرتے ہیں۔ چلیں آج نہیں کروں گا کل کروں گا، لیکن بہرحال کروں گا۔ اب یہ کہ شہزادی کونین کے حوالے سے معصوم اس نقطے کی جانب بھی ہماری توجہ مبذول کرائی یا ڈائیورٹ کی کہ رات کہا، رات کا مقصد ہی سیکریسی ہے، رات کا مقصد ہی اندھیرا، رات کا مقصد ہی ایک پیغام حجاب ہے، رات نامی حجاب کا ہے۔ قرآن کریم شہزادی کونین کو لیلۃ القدر کا لقب دے کے پھر یہ بتائے کہ وما ادراک، کسی انسان کی عقل میں یہ طاقت ہی نہیں کہ لیلۃ القدر کو یعنی عظمت سیدہ کو پہچان سکے۔ کیا یہاں پر قرآن کی یہ آیت امام کی حدیث کے ساتھ مل کر شہزادی کونین کی معرفت کو اس منزل پہ نہیں لے جا رہے جہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ اے علی کسی نے تمہیں نہیں پہچانا اور کسی نے تمہاری معرفت حاصل نہ کی، یا اللہ کے پاس تمہاری معرفت ہے یا میرے پاس تمہاری معرفت ہے، وہی منزل، وہی منزل۔ اب یہ ذاکری کا کتنا پرانا جملہ ہے، کتنا پرانا جملہ ہے جسے میں دہرا رہا ہوں، لیکن بہت مختصر کہ پیغمبر کی وہ حدیث کہ لولا خلق اللہ علی، اگر اللہ علی کو خلق نہ کرتا اور پیدا نہ کرتا تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، فاطمہ کی کبھی شادی نہ ہوتی۔ اسلام کا ایک مسئلہ ہے کہ شوہر بیوی میں ایک میچنگ ہونا چاہیے۔ شہزادی کونین کی ذات جب آتی ہے تو سلیکشن آف اسپاؤس اور لڑکے اور لڑکی کے اندر میچنگ، اور یہ سارے ٹاپک بھی چھڑ جاتے ہیں، لیکن 3 دن میں یہ ساری باتوں پہ تو گفتگو کر بھی نہیں سکتا ہوں نہ ضرورت۔ آج کل نارتھ امریکہ میں اسپیشلی انگریزی کے مقرر یا اسپیکر ان موضوعات پہ بہت باتیں کر رہے ہیں، شاید زیادہ ہی کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہو گیا کہ پیغمبر کی یہ حدیث کہ اگر اللہ علی کو خلق نہ کرتا، علی کا کریشن نہ ہوتا تو فاطمہ کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ شادی کا رشتہ ایک میچنگ چاہتا، ہمسر ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ جسے میرے مرحوم استاد مولانا اظہر حسن دیجی صاحب
اپنے خاص انداز میں بیان کرتے تھے، اور آپ نے یہ علماء سے بار بار سنا ہو کہ بھائی میچنگ تو اس چیز کا نام ہے کہ اگر کسی منزل پہ جا کر فاطمہ کی زبان پہ یہ جملہ آ جائے کہ اے علی میری عظمت کو پہچانو، میرے رتبے کو پہچانو، میں تو وہ ہوں جو رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوں، تو شادی کا رشتہ اسی وقت چل سکتا ہے جب شوہر مسکرا کے کہے کہ مجھ سے کیا کہتی ہو، میں تو خود اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ تو یہ جو میچنگ والا مسئلہ ہوتا، اور جو ہمارے یہاں ہماری سوشل لائف کی تباہی کا ایک بڑا ذریعہ بھی بن رہا، وہ جیسا میں نے کہا کہ میں ذرا سا اس موضوع سے باہر رہ کر بات کر رہا ہوں، تو وہ جو جملہ کہ علی اور فاطمہ کا میچ اس کائنات کا بہترین میچ تھا، کہ بیٹی اگر حبیب خدا کے گھر میں پیدا ہوا تو بیٹا یعنی شوہر وہ تھا جو خود اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ میچنگ آپ کو بہت جگہ آگے بھی نظر آئی۔ دنیا کی ساری مسجدیں علی نے بنوائی ہیں، دنیا کے سارے امام باڑے فاطمہ نے بنوائے، یہی دو چیزیں ایسی محمد صلوات ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس زمین پہ پہلا گھر جو بنایا گیا وہ خانہ خدا، اور بنایا ہی گیا تاکہ انسانوں سے اس میں عبادت کروائی جائے، لیکن عبادت کروائی نہیں گئی۔ خانہ خدا بنایا اسی مقصد کے لیے گیا، استعمال نہیں ہو رہا۔ خانہ خدا قبلہ تھا، عبادت کی جگہ استعمال نہیں ہوا۔ کب یہ عبادت کی جگہ بنا کہ جس وقت اس کے اندر علی کی پیدائش ہوئی۔ اسلام کی پہلی مسجد خانہ خدا تو اس دنیا میں، اس پلینٹ پہ، اس گلوب پہ پہلی بلڈنگ اولا بیت، لیکن اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء، تاریخ ہر آدمی نے پڑھی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ یہ مجمع جو میرے سامنے ہے آدھے سے زیادہ، بلکہ شاید 80% سے زیادہ حج اور عمرہ کیے ہوئے۔ کون ایسا ہے کہ جو مدینے جائے اور مسجد قباء کی زیارت نہ کرے؟ اور وہ پاکستانی انجینئر جو مسجد کی تعمیر کرتے ہوئے وہ ایک نشانی بڑے چپکے سے چھپا کر سیکریٹ طریقے سے مسجد قباء کے ڈوم میں چھپا دی ہے، تو ہر آدمی اس کی زیارت کرتا۔ اور وہ زیارت کیا؟ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سے پیغمبر نے اپنی اونٹنی کو جلا کر مسجد کو بنایا تھا، اور یہ پہلی مسجد تھی جو پیغمبر کی ولادت کے بعد اس دنیا میں بنی، مسجد النبوی بعد کی مسجد۔ ابھی ہم کربلا نجف میں جتنی مسجدیں دیکھ کر آئیں یہ سب بعد کی مسجدیں۔ دنیا کی پہلی مسجد پیغمبر کی ولادت کے بعد 53 سال بعد بنی، جب پیغمبر کی ایج 53 تھی، مدینے کی مسجد قباء۔ وہ اونٹنی جس کا ایک نشان بڑے سیکریٹ طریقے سے ایک انجینئر یا آرکیٹیکٹ نے بچا لیا کسی طرح، لیکن خلاصہ یہ کہ وہ اونٹنی چلا، مگر خود نہیں چلا۔ علی سے کہا کہ اے علی جتنے علاقے میں تم اس اونٹ کو چلاؤ گے اسے اللہ کا گھر و مسجد بنایا جائے گا۔ دنیا کی پہلی مسجد وہ بنی جو علی کی وجہ سے بنی۔ جتنے علاقے میں علی کے پیر، اگر اونٹنی چلانے والے کو آپ نے دیکھا ہو تو اونٹنی پیچھے چلتی ہے، چلانے والا پہلے چل رہا ہوتا۔ جتنے علاقے میں علی کے پیر گھومے وہ علاقہ مسجد بنا۔ تو اب چاہے خانہ خدا ہو، چاہے مسجد قباء، دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں وہ سب علی کی وجہ سے۔ اور یہ امام باڑے، یہ زینبیہ اسلامک سینٹر اور ہمارے امام باڑے، شہزادی کون ہیں؟ باپ نے رخصت کے وقت ایک ایڈوائز دی تھی، اور یہ اسلام کا ایک بہت اہم پیغام، اس کے اندر تربیت اولاد کا سارا فلسفہ آ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 3 مجلسیں ہیں اور میں بڑے بڑے موضوعات کو خالی ٹچ کر کے رہ جا رہا ہوں، اس لیے کہ ایک عشرے کے لیے بھی وہ ناکافی۔ اسلام نے تربیت اولاد خالی وقتی خوشی کا نام شادی نہیں ہے، اس کے بعد اس کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پہ لینا پڑتی، اور اس تربیت اولاد کا ایک اہم مرحلہ وہ آتا جہاں بیٹے اور بیٹے کی شادیاں کی جائیں۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں یہ سمجھدار لوگوں کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی نیک کام جب بچوں کو سکھایا جاتا ہے تو اس کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے۔ ایسے نہ سمجھ بھی ہوں گے کہ بس بیٹا نماز پڑھ لو، لیکن ایسا ہے نہیں۔ یہ سنڈے اسکول جو اتنے یورپ اور امریکہ میں چل رہے ہیں، پاکستان میں جو مسجدوں کے ساتھ ملحق روزانہ والے مدرسے، وہ کیا ہے؟
پتہ ہے کہ نماز اولاد کو سکھانا ہے، لیکن خالی یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ بیٹا نماز پڑھو۔ وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، نجاست کا طریقہ، طہارت کا طریقہ۔ مجلس ہم نے خمس کے موضوع پہ پڑھی، جن کو اس پر عمل کرنا ہے ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ پہلا سوال یہی کریں گے کہ خمس نکالا کیسے جاتا، طریقہ پوچھیں۔ ابھی زیارت کے سفر، میں نے کہا نا ایک آدھ جملہ ایسا آئے گا جس کا مقصد زیارت کو بیان نہیں کرنا، وہاں سے جو مشاہدات یا جو چیزیں دیکھیں، یہ زیارت کا سفر۔ ہم نے کہا مسجد کوفہ، آپ کو معلوم ہے نا کہ بہت سے لوگوں کو یہ کمپلین کہ مولانا لوگ یہ 2 مسجدوں میں ایسا لے جاتے ہیں کہ زیارت تو کم ہوتی ہے، گھٹنے زیادہ توڑ دیتے ہیں، ایک مسجد کوفہ اور ایک مسجد سہلا۔ مولانا یہاں زیارت کے لیے آئے تھے، 2 رکعت یہاں نماز، 4 رکعت وہاں نماز، 2 رکعت وہاں نماز، 1-2 ہوں تو پڑھ بھی لی جائے، نمازوں پہ نمازیں نا۔ ایک صاحب نے تو کہا مولانا زندگی میں نے اتنی نمازیں ملا کے نہیں پڑھی جتنی آپ نے مسجد کوفہ میں پڑھوا دی۔ تو خیر خلاصہ یہ کہ اب ہم نے کہا کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، یہ مقام ابراہیم ہے مثلا۔ اب جو لوگ زیارت کر چکے ہیں وہ میرے ان جملوں کا مزہ لے رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے مسجد کوفہ کا منظر گھوم رہا ہو، ان کی آنکھوں کے سامنے مسجد سہلا کا منظر گھوم رہا ہو، اور جو کسی وجہ سے اب تک نہیں جا سکے، تو خدا ہر مومن اور مومنہ ہو حج بیت اللہ، عمرہ اور یہ ساری زیارتیں، خاص طور پہ کربلا اور نجف کی زیارتیں جلد از جلد یہ شرف ادا کریں۔ اب یہ 2 رکعت نماز پڑھیں، مقام امام زمانہ کی نماز۔ مولانا پہلا سوال ہے مولانا نیت کیا ہوگی؟ میں نے کہا بھئی کس چیز کی نیت آپ پوچھ رہے؟ کہا یہ مقام ابراہیم کی نماز کی۔ میں نے کہا ہو گئی آپ کی نیت، اب کیا نیت پوچھ رہے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ مقام ابراہیم کی نماز مجھے پڑھنا تو اسی کا نام نیت ہے۔ لیکن یہ جو سوالات ہوتے ہیں نا، 2 رکعت نماز پڑھیے شب قدر کی، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قدر، جیسے بیان مکمل ہوا، پہلا سوال ہوگا مولانا نیت کیا ہوگی؟ ارے یہی جو آپ سوال کر رہے ہیں یہی آپ کی نیت ہے، مگر یہ جو جذبہ، یہ جو ہر مومن کے دل میں ایک خیال آتا کہ عبادت کرو طریقہ پوچھ کے کرو، لیکن نماز کی حد تک، وضو غسل کی حد تک، خمس کی حد تک، اور سب سے زیادہ حج اور عمرے کی حد تک۔ حج میں تو مسئلے پوچھ کے مسئلے پوچھ کے لوگ، یعنی اگر یہ لفظ صحیح ہو کہ زیر کر دیتے جان، اتنا پریشان کرتے۔ میں نے پوچھا بھی تھا ایک صاحب سے کہ آپ کو میں جانتا ہوں آپ ایک کے بعد دوسرا مسئلہ کبھی پوچھتے نہیں، اور یہاں حج میں تو صبح شام دوپہر رات نہ سونے دے، نہ کھانے دے، نہ واش روم میں جانے دے، وہاں کھٹکھٹ ہوتی۔ مولانا ذرا وہ مسئلہ تو بتائیے، مجھے مینا میں لائن لگی ہوتی ہے نا 300 آدمی ہوتی، تو خلاصہ یہ ہے کہ آخر کیوں؟ کہ مولانا یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام کر لے تو بکرا دینا پڑتا۔ اچھا وہ اللہ نہیں تھا، بکرا تھا، چلے خیر چھوڑیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ چیز بہت اچھی بات، اچھی عادت، میں اسے ناپسند نہیں کرتا، میں کہتا ہوں چاہے کبھی یہ ذرا سا مذاق کا پہلو بن جائے لیکن اچھی بات۔ اور زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کہ شادی کرنے جا رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے، یعنی سمجھدار لوگوں کی بات کر رہا ہوں، نہ سمجھ لوگوں کی نہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ شادی کے موقع پہ انہوں نے توضیح المسائل کی، وہ 40 کیا 20 بھی نہیں 20 صفحے پڑھے ہوں گے جس کے اندر شادی کے مسائل بتائے گئے۔ کہ مجمع کے اندر مجھے آدھے سے زیادہ مومنین شادی شدہ نظر آ رہا، مگر میں اس مجمع کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کام جرنلائز میرا اسٹیٹمنٹ، صرف 20 صفحے ہیں شادی کے مسائل کے توضیح المسائل میں۔ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ، جو شادی کرتا ہے وہ بھی پچھتاتا ہے، جو نہیں کرتا وہ بھی پچھتاتا ہے، اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب 20 صفحے، صرف 20 صفحے، کیونکہ تصور ہی نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی شریعت کی بھی ذمہ داریاں ہوں گی، جو معاشرتی طریقے پہ اپنی ماں کو اور چچی کو اور خالہ کو اور ساس کو اور باپ کو اور بھائی کو دیکھا، سمجھتے بس یہی ہے شادی۔ لیکن تربیت اولاد کے اندر بچے کو وضو اور غسل اور نماز ہی نہیں سکھانا، یہ چیزیں بھی سکھانا، اور آج کل جس طرح سکھائی جا رہی ہے وہ طریقہ بھی غلط، کہ جس میں شادی کے صرف ایک پہلو پہ بہت زور دیا جا رہا۔ بھئی یہ ہے کہ اردو میں وہ لفظ ذرا برے لگتے ہیں، سینسر میں آ جاتے ہیں، انگریزی میں چل جاتے ہیں، لیکن بہرحال شادی اپنے ساتھ ذمہ داریاں لاتی ہے اللہ کا رسول۔ ابھی میں سامرہ میں، ہم لوگ سامرہ کی زیارت بھی کر کے آ گئے، اگرچہ آج کل وہاں سامرہ کے حالات پچھلے 3-4 مہینے سے بہت زیادہ ٹینشن والے،
بہت سے قافلے جا پاتے ہیں، بہت سے نہیں جا پاتے، کچھ آدھے راستے سے واپس آ جاتے ہیں، لیکن بہرحال اب وہاں گئے تو یہ 2 جملے میں نے وہاں کی مجلس میں پڑھے تھے، جو سامرہ کی مجلس ہوئی تھی اس میں 2 جملے پڑھے، جس میں سے ایک جملہ وہاں کے بارے میں تھا، ایک جملہ یہاں زینبیہ کے بارے میں، تو وہاں بھی پڑھ دیا یہاں۔ میں نے کہا یہ 2 جملے ویسے اگر آپ دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آتے، جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ یہ امام اس سے نہیں کہہ رہے جس سے کہہ رہے ہیں، یہ ذرا تو غلط اردو ہو گئی نا، کہ جب تک کہ آپ یہ نہ سمجھیں جس سے کہہ رہے اس سے نہیں کہہ رہے، کہے ہم سے رہے سنا اس کو رہے۔ 2 جملے، پہلا جملہ نرجس خاتون جیسی، اب سامرہ سے ربط ملا، نرجس خاتون جیسی فضیلت والی خاتون جن کی تقدیر میں اللہ نے پہلے دن سے یہ لکھ دیا کہ انہیں اس کی ماں بننا ہے جس کو آج رات ہم یاد کرتے ہیں، جو سورہ فجر کا دوسرا حصہ، جہاں تک میں آخر مجلس تک پہنچ جاؤں گا، جو زمانے کے امام کی ماں بنے گی، زمانے کا امام، کائنات کی تاریخ کا وہ واحد شخص ہوگا جو ساری دنیا پہ اس انداز سے حکومت کرے کہ 13 معصوم بھی اس کی حکومت میں زندگی گزاریں گے۔ یہ لفظ تو میں نہیں کہہ سکتا نعوذ باللہ کہ اس کے ماتحت ہوں گے۔ ایک اتنی بڑی سعادت زمانے کے امام کو، ذرا بھی میں موضوع سے ہٹا تو امام زمانہ کا ٹاپک اور پھر آج کل سیریا کے حالات، کہیں کا کہیں چلا جاؤں گا، اپنے آپ کو روکتا ہوں۔ جناب نرجس خاتون جس وقت 10ویں امام کے گھر میں تشریف لاتی ہیں، بلکہ امام نے ہی بلوایا، پورا نظام امام نے بنایا کہ میری بہو میرے گھر پہنچے، لیکن چوائس پھر امام نے رکھا کہ تم کلمہ پڑھ چکی تھی، یعنی اسلام لا چکی تھی، چنانچہ تمہیں تمہارے دادا کے محل سے نکالنا ہماری ذمہ داری تھی، یہاں پہنچایا گیا۔ اب میں امام زمانہ پہ نہیں جا رہا ہوں، اس کے اندر بھی شہزادی کونین کی سیرت سے ریلیٹڈ بہت اہم پیغام، تو میں یہاں پہ ہم لیا گھر کے خواب میں ایک نکاح بھی ہو گئے، کیونکہ 2 نکاح ایسے ہیں، وہی 2 جملے 2 نکاح، اور ان سب کا تعلق شہزادی کونین کی سیرت سے۔ تھوڑی بے ترتیب باتیں آپ کو لگیں گی، لیکن تاریخ کی مناسبت، 2 نکاح، شہزادی کا بھی اصلی اور پہلا نکاح تو آسمان پر ہوا تھا جو خود اللہ نے پڑھایا تھا، اور یہ دوسرا نکاح نرجس خاتون کا 11ویں امام سے جو نرجس خاتون کے خواب میں ہوا، اور رسول اللہ اور حضرت عیسیٰ نے یہ نکاح مل کے پڑھایا تھا، مگر وہ نکاح ایکچوئل نکاح تو تھا مگر نرجس کے خواب میں تھا، اس لیے ان سے کہا گئے کہ اب تمہاری مرضی ہے، چاہے اس نکاح کو باقی رکھو اور چاہے تو تم آزاد ہو، جہاں دل چاہے چلی جاؤ۔ یہ جملہ کیوں کہنا پڑا؟ یہ اس لیے کہنا پڑا کہ شاہی محل کے عیش و آرام میں زندگی گزارنے والی ایک پرنسس، اور شادی کے بعد سامرہ کے اس سرداب میں یا تہخانے میں جانے والی، جو اب تو بہرحال پھر بھی بہت شاندار بن گیا، لفٹ وغیرہ بھی لگ رہی ہے سارے، لیکن جنہوں نے آج سے 40 سال پہلے بھی دیکھا، 1400 سال پہلے کی بات تو چھوڑے، 40 سال پہلے بھی جنہوں نے وہ سرداب دیکھا، کہا چوائس تمہارا، اگر یہ شادی پہ راضی رہو گی تو ساری زندگی یہاں پہ گزارنا ہوگی۔ شاہی محل، اتنا بڑا محل کا اتنا چھوٹا سا کمرہ، اور پھر محل خالی ایریا بڑے ہونے کا نام نہیں ہے، دنیا کی ہر سہولت، اور یہاں پہ پہلی شرط یہ کہ تمہیں بھی چھپانا ہے اور تمہارے بیٹے کو، صرف اپنے شوہر اور حکیمہ خاتون اور ایک غلام ایک کنیز، 4 آدمیوں کے علاوہ کوئی تمہیں نہیں دیکھ پائے گا، نہ تم کسی سے بات کر پاؤ گے۔ اب یہ اس مجمع کو کیا یاد دے رہا ہوں، عورتیں، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اس کو مانا جاتا ہے کہ 2 عورتیں بیٹھی تھی اور دونوں خاموش تھی جبکہ گونگی بھی نہیں تھی۔ تو اب مسئلہ یہ کہ ساری زندگی تمہیں اس قید خانے میں رہنا، یہ قید خانہ نہیں ہے، یہ کائنات کی سب سے مقدس جگہ، مگر شاہی محل سے نکل کے آئی، ساری زندگی یہاں رہنا۔ ہو سکتا ہے تمہیں یہ زندگی پسند نہ ہو تو ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، جہاں کہو گے اسلامی دنیا میں پہنچایا جائے۔ اب نرجس خاتون کا جواب تو آپ کو معلوم ہے،
اسی جواب کے نتیجے میں زمانے کے امام کی ولادت ہوئی اور آج ہم زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں. محمد آل محمد صلوات. نرجس کا جواب یہ تھا کہ اے میرے آقا اور مولا، اگر مجھے آرام دہ اور عیش والی زندگی چاہیے ہوتی تو میرے دادا کے محل سے رومن امپائر، اس کا دادا رومن امپائر، ایسٹرن رومن امپائر، وہ ویسٹرن نہیں، سیزر والی نہیں، ایسٹرن رومن امپائر، میرا دادا وہ بادشاہ ہے، اس سے زیادہ آرام دہ زندگی کہاں ملے؟ اگر مجھے آرام، عیش، لگژریز یہ چاہیے ہوتی تو اسی کو کیوں چھوڑتی؟ مجھے تو یہ سعادت چاہیے، یہ تو میں نے بہت مختصر کر دیا، پھر بھی زیادہ ٹائم لگ گیا. لیکن ایک تو نکاح کی میچنگ بتانا تھی، اصل جملہ اس کے بعد امام نے فوراً اپنی بہن حکیمہ خاتون کو بلایا. اللہ کیا رتبہ ہے حکیمہ خاتون. فاطمیہ میں عموماً اسلام اور قرآن کی اہم خواتین کا ذکر ہوتا. جناب حکیمہ خاتون اہل بیت 14 معصومین میں بھائی بہن کے 3 پیر تو بہت مشہور، حسین و زینب، 8ویں امام اور معصومہ کو، اور 10ویں امام اور حکیمہ خاتون، جو 9ویں امام کی بیٹی ہیں، 10ویں امام کی بہن ہے، 11ویں امام کی پھوپھی ہیں، 12ویں امام کی دادی بھی ہیں اور 12ویں امام کی وکیل بھی ہے. جب 11ویں امام کی شہادت تھی تو فرمایا میرے باپ میری نیابت یہ کریں گی اور میرے بیٹے بھی نائب ہیں، لوگ ان سے رابطہ کریں اپنے مسئلے لے کر، اپنے رقوب شریعہ لے کر، دوسری چیزیں. تو حکیمہ خاتون کے حالات کیوں نہیں بتانا، صرف یہ جملہ کہا کہ لے جاؤ اور نرجس کو پہلے اسلام کے حلال و حرام کے مسائل سکھاؤ اور اس کے بعد لے کر آؤ تاکہ وہ پراپر طریقے سے شادی. امام زمانہ کی ماں جس کو اپنے چھوٹے سے چیمبر یا کمرے کے باہر نہ کسی کے سامنے جانے کی اجازت ہے، نہ دنیا کا کوئی اور کام انجام دینا، لیکن اسے بھی بھیجا گیا. یہ جملہ یوں سمجھ میں نہیں آتا. نرجس خاتون کو ضرورت ہی نہیں ہے ان باتوں. امامت کے حوالے سے ہمارا جو عقیدہ، وہ عقیدہ تو نہیں ہے نا کہ معراج کی رات جب اللہ کے رسول آسمانوں کی سیر کو گئے، سیر تو خیر غلط لفظ میں استعمال کر گئے، ایک خاص مقصد سے بلایا گیا، آسمانوں کا ایک دورہ کرایا گیا، اور واپسی میں جب رسول آ رہے تھے تو جہنم کے قریب سے گزارے گئے اور پیغمبر نے دیکھا کہ جہنم کے عذاب میں مختلف لوگ، بے نمازیوں کا عذاب دیکھا، آج شب جمعہ موت کو یاد کرنے کی رات بھی، بے نمازیوں کا عذاب دیکھا، بے حجاب عورتوں کا عذاب دیکھا، گناہگاروں کا عذاب دیکھا، پھر منافقوں کا دیکھا، پھر کافروں کا عذاب دیکھا، پھر مشرکوں کا دیکھا. اب یہ سارے عذاب کے منظر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے. ایک جگہ ایک مرد اور عورت آگ میں اس طرح جلے ہوئے ہیں، پورا جو آگ میں جلنے والا انسان ہے وہ پہچانا نہیں جاتا. لیکن جتنے گناہگار پیغمبر نے دیکھے سب رو رہے، سب فریاد کر رہے. ان لوگوں کے رونے اور فریاد نے پیغمبر کا کلیجہ ٹکڑے کر دیا. کیا نانسنس روایت کو ہم مانے کہ جب پیغمبر نے کہا کہ خدا بندہ اتنے سارے میں نے عذاب میں اور سزا پاتے ہوئے مجرم دیکھے، مشرک بھی، منافق بھی، کافر بھی، اپنے چاہنے والے بھی، مگر وہ میرے دل پہ اثر نہیں ہوا جو ان کی وجہ سے ہو. کہا اس لیے کہ ان میں ایک تمہارا باپ عبداللہ اور ایک تمہاری ماں آمنہ ہے، نعوذ باللہ. یہ عقیدہ کیا رکھ سکتے ہیں پیغمبر کے بزرگوں کے بارے میں؟ تو جو ہمارا پاک و پاکیزہ عقیدہ وہ نرجس خاتون کے لیے بھی ہے، وہ بھی ایک امام معصوم کی ماں. پھر یہ جملہ کیوں؟ دراصل کہا نرجس خاتون سے گیا، سنایا ہم کو اور آپ کو گیا، ہماری بچیوں کو سنایا گیا، ہمارے پیرنٹس کو سنایا گیا. یہ تمہاری ایک ذمہ داری ہے بنتی. اور ایک جملہ میں یہاں پہ اور کہوں، چلیں جو سنڈے اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں something is better than nothing، مگر یہ خیال کرنا کہ ہفتے کے 7 دن اس کو 24 آورز سے ملٹیپلائی کر، اس میں 4 گھنٹے کا سنڈے مدرسہ، والدین کی ساری ذمہ داریاں پوری ہوتی ہیں، اس سے بڑی کوئی غلطی اور حماقت نہیں ہو سکتی. لیکن اس جملے سے زیادہ فی الحال وقت نہیں. پھر بھی کچھ ان سے بہتر ہے جو اتنا یہ 4 گھنٹے بھی نہیں دیتے. لیکن نہ جسے خاتون، نہ ان کو کوئی تجارت کرنا، نہ نعوذ باللہ کوئی نکاح کرنا، نہ ہی اور کوئی ایسا ان کے ساتھ مسئلہ کہ ان کو حلال و حرام کے یہ سارے مسائل اس تاکید کے ساتھ سکھائے جائیں.
کیا اس میں یہ پیغام نہیں بنا کہ جب تم اپنے گھر میں اپنی بیوی کے طور پہ کسی عورت کو لاؤ، اپنی بہو کے طور پہ کسی عورت کو قبول کرو، یا جہاں جہاں تمہاری بات چلتی، تو ایک کرائیٹیریا جو بتایا گیا وہ یہ کہ 11ویں امام کی بیوی اور 12ویں امام کی ماں کے لیے بھی حلال و حرام کئی مسائل کو سیکھنا ضروری ہے۔ ایک معیار بتایا جا رہا کہ جو تم نصف بناؤ گے، بھئی بڑی حسین و جمیل لڑکی چاہیے، ٹھیک، کچھ لوگوں کو چاہیے، بہت پیسے والی چاہیے، کوئی بڑے خاندان والی چاہیے۔ اب آپ لوگ تو یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کو کیا سناؤں، لیکن پاکستان میں آپ جنگ اخبار میں جو کلاسیفائیڈ آتے ہیں سنڈے کو، کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ گرین کارڈ ہولڈر چاہیے، تو اب ہر آدمی کے پاس ایک کرائیٹیریا ہوتا، باقی چیزیں تمہارا مسئلہ ہے اور تمہاری زندگی کا، مگر یہ ایک معیار امام نے نرجسِ خاتون کے ذریعے سے ہر مومنہ عورت کے لیے دے دیا ہے کہ اس کو ضرور کنسیڈر کرنا۔ اب آ جائیے یہ آخری امام کی ولادت کے موقع پہ انتظام ہو رہا، تو یہ جملہ 10ویں امام نے ایسا کہا جو اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئی، جب تک کہ آپ کی سمجھ میں یہ نہ آ جائے کہ امام بعض اوقات جس کے سامنے جملہ کہتے ہیں تو اس کے لیے نہیں ہوتا، کوئی طریقہ ہوتا ہے چیز سکھانے کا۔ اب آئیے پہلا امام اللہ کے رسول بیٹی کے گھر میں گئے۔ آج بھی شہر مدینہ کے اندر یہ والی زیارت ہے جس کا میں بہت جلدی ذکر کر رہا ہوں، لیکن چونکہ موجودہ حالات میں بڑی سختیاں کی جاتی ہیں اس زیارت پر لوگوں کو روکنے کے لیے، لیکن آج بھی جنت البقیع کے پیچھے سعودی عرب کا جو سب سے خطرناک ڈپارٹمنٹ حیات الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، گناہوں کو روکنے والا ڈپارٹمنٹ، جن کے اتنے اختیارات ہیں کہ بعض اوقات کنگ بھی گھبرا جاتا، اس کا ہیڈ آفس بنا دیا گیا اسی زیارت کے راستے پر۔ لیکن یہ بات تو کچھ فضول میں نے چھیڑ دی، صرف اتنی سی بات کہ اللہ وہ جو زیارت ہے اس سے ریلیٹڈ اللہ کے رسول بیٹی کے گھر میں گئے، بیٹی باپ کے استقبال کو کھڑی ہوئی اور بے ہوش ہو کے گر پڑی، باپ کے استقبال کو کھڑی ہوئی اور بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ ایک عام باپ اپنی بیٹی کی حالت نہیں دیکھ سکتا، کجا یہ کہ رسول جیسا باپ جسے اللہ نے اتنا بڑا یہ گفٹ دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فاطمہ کا ایک نام ہے تحفہ معراج، ہدیہ معراج، ہبہ معراج، ایک نام ہے یہ شہزادی۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ نام آپ نے کیوں دیا؟ کہا کہ جب میں معراج پر گیا تھا، بات سے بات ایسی نکلتی ہے کہ مجمع ذرا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ مولانا بھی اس لائن میں تھے اور اس لائن میں آ گئے، وہ لاس اینجلس میں گاڑی چلا رہے ہیں کہ کراچی میں۔ اچھا خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کراچی کی ڈرائیونگ کی آتی ہے نا وہ اسٹائل ہے، تو ہمارے نظریے کے مطابق اس کو عقیدے کا لفظ تو نہیں کہیں گے، یہ ایک تاریخ کی بات کہ رسول اللہ کو 120 ٹائمز 120 مرتبہ معراج ملی۔ چنانچہ ہماری پرانی کتابیں آپ دیکھ ڈالیے اور پرانے کیلنڈر، شب معراج آپ کو نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ شب معراج کون سی رات مانی جائے؟ 120 مرتبہ پیغمبر معراج پہ گئے۔ لیکن چونکہ براجران اہل سنت کے پاس ایک ہی معراج کا کنسپٹ ہے جو 27 رجب کی رات کو ہوتی، تو اب ہمارے یہاں بھی آہستہ آہستہ یہی تاریخ مشہور ہو گئی۔ یہ پیغمبر کی لاسٹ معراج تھی، لاسٹ، جس کے حالات اکثر پڑھے جاتے ہیں۔ پہلی معراج جب اللہ کے رسول اس پہ گئے تو پروردگار نے اس معراج کی رات کو تحفے کے طور پہ یہ وعدہ کیا تھا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم تمہیں فاطمہ جیسا تحفہ دے رہے ہیں۔ اور یہاں پہ رک کے ایک جملہ، الفاظ میرے ہیں، میسج امام کا۔ اسلام میں یہ بھی ایک حکم ہے، یہ اسلام کا ایک سسٹم ہے محبتیں بڑھانے کے لیے، کمیونٹی کے اندر افتراق اور انتشار نہ ہونے پائے، پہلا اسٹیج۔ عام مسلمانوں کے درمیان دشمنیاں نہ ہونے پائے، یہ سیکنڈ اسٹیج۔ تو پہلا مرحلہ ہر وہ چیز ختم کی جس سے جھگڑے ہو سکتے، غیبت حرام، حسد حرام، بد اخلاقی حرام، کسی کے اوپر تہمت لگانا حرام، غصہ کرنا مومن کے اوپر حرام۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ نیگیٹو چیزیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ آپس میں دشمنیاں اور نفرتیں پیدا کرتی ہیں۔
اور دوسری جانب مومن کو سلام کرنا، مومن کو دیکھ کے مسکرا دینا، مومن کو تحفے دیتے رہنا، کتنی تاکید آئی ہے اس کی۔ پھر وہ مسئلے تو بتا ہی نہیں رہا کہ مومن نے اگر دعوت دی تو اپنا روزہ تک توڑ لو، اگر سنت روزہ تو آپ کی عبادتوں میں بھی یہی ہے۔ چوتھے امام نے اپنا طواف توڑ لیا، ایک مومن نے امام سے ذرا سی خواہش ظاہر کی تھی کہ میرا ایک کام۔ تو اب یہ بہت ساری باتیں جمع ہو رہی ہیں، لیکن مجمع ایسا ہے جو ان تمام باتوں کو مجھ سے بہتر پہلے سے جانتا۔ تو یہ تو صرف ایک ربط ملانے کے لیے میں نے کہا، تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی کسی سے ملاقات کے لیے جاؤ تو خالی ہاتھ مت جاؤ، کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاؤ، اور سفر سے واپس آؤ تو خالی ہاتھ نہ ہو، گھر والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے کوئی تحفہ ضرور لاؤ، اور کچھ نہ ملے تو اس جگہ کا پتھر لے کے آ جاؤ۔ اب یہ پتھر کا مطلب پتھر نہیں ہے، یہ ایک بات سمجھانے کے لیے امام نے کہا کہ خالی ہاتھ یہ، اور پھر یہ جملہ کہ تحفے جو ہے وہ محبت کو بڑھاتے، جو رواج شاید آپ کو ویسٹ میں بہت زیادہ ملے، لیکن خالی تحفے نہیں، تحفے کا اصل مقصد ہے محبت بڑھانا۔ تو اب جب اللہ کے رسول معراج پر گئے، اللہ نے بلایا، چنانچہ ایک تحفہ دیا، اور امام کے الفاظ نہیں، الفاظ میرے، امام کا مفہوم یہ کہ دیکھو تحفہ جب کوئی آدمی دیتا تو دو چیزیں دیکھ کے دیتا، اس کی اپنی حیثیت کیا، جیسا جس کا جتنا اسٹیٹس ہائی ہوتا ہے اس کے اعتبار سے تحفہ دے، اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کی اپنی حیثیت کیا۔ اس کا اسلام میں بہت زیادہ خیال رکھا گیا۔ اب جو جملہ میری زبان پہ آتے آتے رک گیا کہ لوگ یہ سمجھتے کہ مولانا نے اپنے فیور کی بات کی، دیکھیں میں عالم نہ تھا، نہ ہوں، نہ ہو سکوں گا، ایک طالب علم تھا، طالب علم ہوں، طالب علم رہوں گا، تو اس لیے اب یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس باپ اور بیٹا دونوں آئے تو دونوں کو یکساں ٹریٹ نہیں کرنا، باپ کا رتبہ بیٹے کے مقابلے میں زیادہ، تو باپ کے ساتھ تمہارا ٹریٹمنٹ بیٹے کی موجودگی میں، پریزنس میں الگ ہونا چاہیے۔ مولا کے پاس باپ بیٹے آئے تھے نا ملاقات کے، باپ کے ہاتھ مولا نے خود دھولا، بیٹے کی باری آئی، اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو بولا، اس بیٹے نے ذرا سی شرمندگی محسوس کی۔ مولا نے کہا اگر تو اکیلا میرے پاس آتا تو جو خدمت میں نے تیرے باپ کی ہے وہی میں تیری کرتا، لیکن چونکہ باپ کے ساتھ آیا تو اب ایکول ٹریٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد کو یہ یاد دلانا ہے کہ حقوق والدین کیا ہیں، اور خاص طور پہ ویسٹ میں بیٹھ کر۔ لیکن یہ جملہ تو میں نے اس لیے استعمال کیا شاید کہ ذرا آپ خوش ہو جائیں تو اگلے مرحلے تک میں آرام سے پہنچ جاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ عالم اور غیر عالم کے ساتھ بھی تمہارا ٹریٹمنٹ یکساں نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا یکساں ہوگا بھی نہیں، غیر عالم کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، عالم کو تو سوائے گالی دینے کے اور کوئی کام ہی نہیں ہمارے پاس۔ نہیں، یہ نہیں، امام فرما رہے عالم آئے اس کو تحفہ الگ طرح سے ملے، غیر عالم اس کے تو اب یہ پوری اسلام کا ایک سسٹم اور اخلاقیات ہیں جو ویسٹ میں بیٹھ کے لوگ اتنے ہی حیران ہو کے سنتے ہیں جیسے آپ لوگ سن رہے ہیں۔ تو اب خلاصہ یہ کہ تحفہ دینے والے کا اسٹیٹس کیا ہے جس کو تحفہ مل رہا، کائنات کی، اب کیا اللہ کے لیے کیا لفظ استعمال کرو، سب سے بڑی ہستی تحفہ دینے والی ہے اللہ، اللہ سے زیادہ عظیم تو رب العالمین العلی العالم، اور جسے تحفہ دیا جا رہا ہے وہ کائنات کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ہے، اشرف مخلوق ہے، سب سے بڑا تحفہ دینے والا ہے، سب سے بڑا تحفہ لینے والا ہے۔ اب جو تحفہ دیا جائے گا کائنات میں اس سے قیمتی تحفہ کوئی نہ ہوگا، تو سب سے بڑے تحفہ دینے والے نے اپنے حبیب کو جو تحفہ دیا وہ فاطمہ زہرا کی یہاں پہ ایک بات آئی ہے تو اسی سے میچنگ کا ایک جملہ اور سنا دو، پھر یہ بات پوری کرو۔ اللہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ اپنی جس صفت کو بتا رہا ہے وہ ہے رحمان الرحیم، رحمت ہی رحمت ہے وہاں پہ۔ البتہ رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ شراب پیے جاؤ کیونکہ رحمت، اور گانے سنے جاؤ کیونکہ رحمت، اور مومنوں کی گردن کاٹے جاؤ کیونکہ وہ رحمت، اور لوگوں پہ تہمتیں لگاتے جاؤ کیونکہ وہ رحمت۔ پیغمبر کی کتنی مشہور حدیث، جب خانہ خدا کو فتح کیا تھا، مجلس کے شروع میں پیغمبر کی ہجرت کا پہلا واقعہ پڑا مسجد قباء،
آخر مجلس میں ہجرت ختم ہوئی تھی خانہ کعبہ کی فتح پر، ہجرت ختم، اس کے بعد پھر کوئی ہجرت نہیں۔ پیغمبر نے دیکھا مسلمان بہت خوش ہیں، 8 سال بعد کعبہ ہم کو واپس ملا، بلکہ ایک طرح سے تو پہلی بار ملا۔ 8 سال پہلے ہم کعبے کی زیارت کرتے تھے، کنٹرول ہمارا نہیں تھا۔ پیغمبر نے کہا کہ یہ کعبے کے احترام سے ایک مومن کا احترام زیادہ ہوتا، اور اگر کس نے کسی مومن پہ تہمت لگائی، غیبت کی، اس کے ہاتھ میں برا کیا، تو ایسا جیسے اس نے کعبے کو ڈیمولش کیا۔ انٹرنیٹ پہ ایسی تصویریں آتی ہیں کہ خانہ کعبہ کو گرانے کی تیاری کی جا رہی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم خود ہی سے اپنا عقیدہ بنا لیتے کہ بھائی کعبہ تو کوئی گرا ہی نہیں سکتا، اللہ اس کا محافظ۔ خانہ کعبہ تاریخ میں 2 مرتبہ تو مسلمان خود توڑ چکے ہیں، اور ابراہیم سے لے کے رسول خدا کے درمیان کتنی بار ٹوٹ چکا یہ خانہ خدا۔ اب نعوذ باللہ میں مثال ایسی دے رہا ہوں جو بہت سے لوگوں کو بری لگے گی، اور مجھے خود بھی بری لگ رہی، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیزیں ٹریجڈی ہوں گی، مگر ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھے اسلام ہار گئے، کہ نجف یا کربلا پہ اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کبھی اٹھے اور یہ روزے ٹوٹ جائے۔ سامرہ ہمارے سامنے روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ اس سے پہلے ہو چکا، متوکل کے زمانے میں اس سے بڑے ظلم ہوئے۔ اب یہاں پہ میرے ذہن میں اچانک یہ جو ایک جملہ میں ذرا سا ٹریک سے ہٹ گئے، وہ اس لیے آگئے کہ سیریا کے حالات اور بحرین کے حالات اور مڈل ایسٹ کے حالات اور آخری زمانے کی نشانی ایک دم میرے ذہن میں آگئے، تو یہ سب ہونے کے چانسز بھی ہیں۔ مسجد کوفہ کے بارے میں بھی روایت ہے کہ کتنی اس وقت شاندار مسجد ہے، یہ ڈیمولش ہو۔ روضہ رسول کے بارے میں روایت ہے مسجد النبوی کو توڑا جائے گا۔ لیکن یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی، اور جس ایج گروپ کے لیے یہ بات ہے وہ یہاں ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارے وہ یوتھ جو اس وقت انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بہت ساری ایسی باتیں عقیدت اور احترام میں ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں جو پارٹ آف ریلیجن نہیں، تو خانہ خدا میں بھی اٹیک ہو سکتا، اور ہو سکتا ہے کو میں حدیث کیوں نہ پڑھوں۔ امام نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، خانہ خدا پہ ایک حبشی بیٹھا ہوا شراب پی رہا۔ خانہ خدا کا کنٹرول غیر مسلم کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا ہے، لیکن بس یہ بات کیوں آ گئی؟ خانہ خدا کے ڈیمولش ہونے کا کنسپٹ مومن کے لیے مشکل، اور کتنے ہی ایسے مومن ہیں جو دن میں 70 مرتبہ خانہ خدا توڑتے، کسی کی غیبت، کسی کی تہمت، کسی کی برائی، اب 12۔ تو یہ بات بہت لمبی ہوگی، لیکن اس کو میں ملانا چاہتا ہوں تیسری مجلس میں خطبہ زہرا سے، کیونکہ شہزادی کے خطبے میں ان چیزوں کا تذکرہ آیا۔ تو ابھی یہ بات کہاں سے آئی؟ بات نکلی یہ کہ اللہ رحمان رحیم، البتہ یہ مطلب نہیں کہ اس کی رحمت کا نعرہ لگا کے آپ گناہ کرو۔ پیغمبر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے رسول کو رحمت بنایا، اور ہر ایک کے لیے ایک حدیث، بیٹے اللہ کی نعمت ہے اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے۔ نعمت پہ سوال ہوگا قیامت میں، رحمت پہ سوال نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیے شب معراج کا تحفہ ہے فاطمہ، سب سے بڑے نے سب سے بڑے کو جو تحفہ دیا وہ بھی کائنات کا سب سے بڑا تحفہ، نام فاطمہ۔ اور رحمت کے پاس رحمت جا رہی ہے، تو جب واپس آ رہی ہے تو فاطمہ جیسی رحمت کو اپنے ساتھ لے کے آ رہی ہے۔ رحمت کے پاس ملاقات کے لیے رحمت جا رہا، رحمت اور رحمت کی جو ملاقات ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں فاطمہ جیسی رحمت ہمارے ہاتھ میں آئی جو کائنات کا پاس ورڈ ہے۔ السلام علیک یا مفتاح الخیرات، یہ جملہ میں پڑھ رہا تھا لاسٹ ویک کربلا میں چھٹے امام کے بعد میں زیارت میں، چھٹے امام کی زیارت میں جملہ سلام ہو آپ پر، آپ جو ہر خیر اور ہر نیکی ہر اچھائی کی مفتاح یعنی چابی کی۔ وہ واقعہ یاد کیجئے جو میں نے بہت پڑھا، لیکن مجھ سے زیادہ علماء نے پڑھا۔ کربلا معلیٰ کے مقدس ترین علماء میں سے ایک، 100 سال 150 سال پہلے، آغائے مرتضی کشمیری، مرجع نہیں تھے لیکن تقدس کے اعتبار سے ہمارے ہاں علماء کے مختلف لسٹیں بنائی گئی، مراجع، مجددین، جنہوں نے ساری زندگی کوئی حرام کام نہیں کیا، مقدس، ان کے اندر مرتضی کشمیری دوسرے یا تیسرے نمبر پر۔ رات کا وقت کربلا کے حرم کے صحن میں نماز پڑھاتے ہیں،
رات کا وقت آدمی آیا, کہا کہ ذرا جلدی سے بتائیے حضرت موسیٰ کی ماں کا نام کیا. یہ رات کے مثلا 2 بجے حضرت موسیٰ کی ماں, اس کے نام سے تمہیں ایسا کون سا ارجنٹ مسئلہ پیش آ گیا؟ کہا کہ میرے گھر کی چابی کھو گئی, میں سفر پہ گیا تھا, وہ کی I lost my keys, چابیاں کھو گئی. اور یہ مشہور ہے کہ جس لاک پر موسیٰ کا نام, مادر موسیٰ کا نام پڑا جائے, وہ تالا کھل جاتا. اب رات کے 2 بجے کون ملے گا اس وقت؟ 24 آورز ایمرجنسی سروس پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. کہا بس یہی اتنا ہی کام ہے نا, مادر موسیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے, تالا کھولنا ہے. ہاں چلو میرے ساتھ. پرانے زمانے کا کربلا کتنا چھوٹا تھا. آج بھی کربلا معلیٰ میں حرم کے سامنے پرانے کربلا کی تصویر لگی. 70 سال پہلے کا کربلا, 2 حرم اور ان کے بیچ کا علاقہ, کل اتنا علاقہ. چلو صبح و شام آج کل ہم زیارت پہ جاتے ہیں, کتنے چکر 2 حرم کے بیچ میں ہم لوگ لگا دیتے ہیں. اس زمانے میں ٹوٹل کربلا وہی تھا. چلو گئے, اس کے گھر کے دروازے کے اوپر نام پڑا اور وہ واقعا وہ لوگ کھل گئے. کہا جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا, یہ کہہ کے پلٹے. اس نے روک لیا, کہا کہ ایک مہربانی کی ہے, ایک مہربانی اور کر دی, یہ نام مجھے بتا دیجیے, کیونکہ آپ کو پتا ہے, اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں بڑا بھلکڑ آدمی ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, گلاسز بہت کھوتے ہیں, گھڑیاں بہت کھوتے ہیں, رومال ہر جگہ گرا دیتے ہیں. لندن کے ہر انڈر گراؤنڈ ٹرین کے اندر آپ کو امبریلاز بہت زیادہ ہر ٹرپ کے آخر میں ملا کرے گی. مجھ جیسا آدمی عقیق کی انگوٹھیاں بہت کھو دیتا, لیکن ہمارے کی اپنی ایک عادت. تو کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں چابیاں بہت کھوتا ہوں, چنانچہ اگر یہ نام آپ بتا دیں تو آئندہ کا بھی پرابلم سالو ہے, ورنہ بار بار آپ کو زحمت دینا پڑے گی. آپ کو بھی زحمت ہوگی, کبھی آپ نہیں ہوں گے کربلا میں, تو میں کیا کروں؟ کہا کہ یہ نام تو مجھے بھی نہیں معلوم, تو میں تجھے کیا بتاؤں. حضرت موسیٰ کے 23 نام کتابوں میں لکھے, اور آگے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کئی نام نقل ہوئے. 23 نام ہی آدمی پڑھنے لگے تو آدھی رات سے صبح ہو جائے گی, ساری دکانیں کھل جائیں گی, جا کے بلا لینا کسی تالا کھولنے والے کو. کہا یہ تو نام مجھے بھی نہیں پتا, تجھے کیا بتاؤں. تو کہا پھر یہ نام تالا آپ نے کیسے کھولا؟ کہا جس وقت تو نے آ کر کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مادر موسیٰ کے نام میں اتنی طاقت, میرے دل میں یہ خیال آئے کہ میری دادی فاطمہ زہرا مادر موسیٰ سے زیادہ افضل ہیں. جب مادر موسیٰ کے نام سے تالا کھلتا تو میری دادی کے نام سے کیسے نہ کھلے گا؟ میں نے اپنی دادی فاطمہ کا نام پڑھا. محمد صلوات. اسی پہلے میں نے یہ واقعہ 3 بار پڑھا ہے. اس وقت اس میں ذہن میں آ گیا, السلام علیکہ یا مفتاح الخیرات, ہمارا سلام ہو آپ پر, آپ جو مفتاح ہیں, جو آپ چابی ہیں, جو آپ کنجی ہیں, جو کی ہیں الخیرات, تمام نیکیوں اور تمام خیر کی, کائنات کی. اب ایک حدیث, 2 حدیث ہے گناہ کے حوالے سے, 6ویں امام کی, 11ویں امام کی. ایک حدیث میں اللہ نے سارے گناہ ایک کمرے میں بند کر دیا اور اس میں تالا لگا دیا, اور شراب اس کی چابی. جس نے شراب پی گویا اس نے ساری خرابیوں کا دروازہ کھول دیا, سارے گناہ اس کے گھر میں آ جائیں. پھر میں وہ واقعہ بھی پڑھتا ہوں, یہ باپ کو بھی قتل کیا اور شراب بھی پی اور والدین کی بھی توہین کی اور پڑوسی کو بھی مارا. اور ایک حدیث ہے جھوٹ, سارے گناہ اللہ نے کمرے میں بند کر دیے, اور اس طرح بند ہے کہ ذرا سا تالا کھولے سب باہر آ جائے, اور جھوٹ اس کی چابی. اور خیرات, اللہ نے ساری نیکیاں, اللہ نے سارے خیر, اللہ نے ساری خوبیاں ایک کمرے میں بند کر دیا. نام زہرا اس کی چابی ہے. ایک بار نام زہرا استعمال کرو, تمہیں صحت ملے گی, تمہیں روزی ملے گی, تمہیں اولاد ملے گی, تمہیں ربنا آتنا فی الدنیا آسان ملے گا, تمہیں وہ فی الآخرت آسانہ ملے گا, دنیا کا بھی خیر ملے گا. اور یاد رکھو جنت کا دروازہ بھی نہیں کھل سکتا جب تک کہ نام فاطمہ استعمال کرنا نہ سکتا. برائے خوشبودی جناب فاطمہ زہرا بلند صلوات. جنت کو خلق کیا ہے فاطمہ اور فاطمہ کے شیعوں کے لیے. یہ وہی حدیث تھی جسے میں نے اپنے الفاظ میں بیان کی.
اور دنیا کا ہر خیر نام فاطمہ سے ملتا. یہ حدیث قصہ کا خلاصہ ہے جس کے شروع میں آیا فاطمہ تو بابوا، تو آخر میں آیا کہ جہاں پہ یہ ذکر ہوگا تمام حاجتیں پوری ہوں گی، ہر غم دور ہوگا، ہر غم دور ہوگا، ہر حاجت پوری ہوگی. نام فاطمہ دنیا کا ہر مسئلہ حل کرے، نام فاطمہ آخرت کا ہر مسئلہ حل کرے. اس لیے کہ رحمت للعالمین رحمان الرحیم کی بارگاہ میں گیا تو یہ رحمت کا تحفہ لے کے آیا. جب ایسی بیٹی ہو، جب ایسی بیٹی ہو. اب آپ بھول گئے ہوں گے میں کہاں سے چلا تھا، مجھے یاد. اب آپ بھول گئے ہوں گے بات تو میں یاد. ایسی بیٹی ہو اور باپ دیکھے کہ وہ خش کھا کے گر پڑے. عام بیٹی بھی اگر باپ کے سامنے خش کھا کے گرے تو عام باپ بھی برداشت نہیں کر سکتا. کہاں فاطمہ جیسی بیٹی اور رسول جیسا باپ، جنہیں پتا ہے کہ زہرا کا رتبہ کتنا بلند، کائنات کی واحد ایگزامپل ہے کہ جب کبھی بھی فاطمہ رسول کے پاس آتی ہے رسول احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. باپ آئے تو بیٹیاں تو احترام کرتی ہیں، لیکن بیٹی آئے تو باپ احترام میں کھڑا ہو جائے. اور یہ سنت رسول نہیں. یعنی اگر سنت ان معنوں میں ہوتی کہ جو لوگ بڑے اونچے اونچے پیجامے یا شلوار پہنتے ہیں، بڑی لمبی لمبی داڑیاں ہوتی ہیں، بہت سارے مختلف رنگوں کے خلاف لگائے جاتے ہیں، بہت سارے مختلف رنگوں کے عمامے پہنے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، بس میں بیٹھنے کے وقت دعا پڑھتے ہیں، اتنی دیر میں بس چلی جاتی ہے، بس سے اترنے کی دعا پڑھتے ہیں، اسٹاپ نکل جاتا ہے. غرض یہ کہ ہر عمل سنت. تو اگر یہ بھی اس کو سنت رسول مانا جائے کہ باپ کی ذمہ داری ہے بیٹی کا استقبال کرے، تو یہ بھی ہر گھر میں یہ رواج کہیں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ سنت رسول نہیں ہے، یہ احترام فاطمہ ہے. یہ ہر بیٹی کے لیے حکم نہیں ہے، یہ صرف رسول کی بیٹی کے لیے حکم ہے. محمد وآل محمد صلوات. مگر بات یہ ہو رہی ہے کہ بیٹی کھڑی ہے باپ کے استقبال کے لیے، وہ ہے سنت. ہر بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ باپ کو عزت دے. غش کھا کے گر پڑے. محمد رحمت للعالمین سردار کائنات گھبرا گئے. ایک مرتبہ پانی چھڑکا، بیٹی ہوش میں آئی. کہا بیٹی یہ کیا کیفیت ہے؟ اب بیٹی خاموش، بتانا چاہتی نہیں ہے، غلط بیانی کر نہیں سکتی. یہ صدیقہ طاہرہ کوڑے کے زخم سے زیادہ جس زخم نے فاطمہ کو زخمی کیا تھا وہ ظالم کا جملہ تھا کہ تم جھوٹ بول رہی، مجھے جھوٹا قرار دیا گیا. کوڑے کا زخم پھر بھی برداشت ہو جائے تو آپ فاطمہ غلط بیانی کر بھی نہیں سکتی. اب آپ اصرار کر رہے. آخر تیسری مرتبہ جب باپ نے کہا تو اب نہ بولنا بھی بے ادبی اور بے احترامی. کہا بابا 8 وقت ہو گئے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، فاقے کی وجہ سے کیفیت ہوئی. ماشاءاللہ شادیوں میں، دعوتوں میں، برتھ ڈے میں، حتیٰ مجلسوں میں اتنا کھانا بعد میں ضائع ہوتا ہے. پاکستان کے ایک ایک واقعے کے جو شہید ہیں بہت افسوس ہوتا ہے. کوئٹہ میں اتنی شہادتیں ہوں، اور جس دن ان کا چہلم ہو رہا تھا اس دن مزید اتنی شہادتیں ہوں. اور پھر ہنگو میں بم کا دھماکہ ہوا جس کو تو اتنا ہائی لائٹ بھی نہیں کیا مومنین، اتنی شہادتیں ہوں. اور جس دن ہنگو والوں کا چیلنج تھا اس دن عباس ٹاؤن میں شہادتیں ہوں. بہت افسوس. 2 دن 3 دن 4 دن مومن بڑا غمگین اور افسردہ نظر آئے. لیکن پھر اب کسی کو خیال بھی نہیں ہوگا کہ وہ عباس ٹاؤن کے جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کے گھر میں آج رات کو کھانا بھی پہنچا کہ نہیں پہنچا. ہم اہلِ والوں کو ہے گا، ہم اہلِ والوں کو ہے. اہل والوں کی تو بات نہیں کہہ سکتا، زینبیہ والوں کو ہے. اب یہ کہ ذرا سا جو ہے نا اس کو، لیکن کیا خیال ہے مثلا اہل والوں کو آپ نے بات چھیڑ دی ہے، کیا خیال ہے؟ کوئٹہ ہنگو پارا چنار کے مومنین کو کتنی مدد دی گئی ہے؟ 1 دفعہ 2 دفعہ. ہنگو والے 1 دفعہ. ممکن بھی نہیں، میں جملہ کہہ دوں ممکن بھی نہیں. حکومتیں تک یہ نظام نہیں چلا سکتی. بس دیکھیں ہماری بدقسمتی کیا ہوتی ہے، جب مہدی بھائی جیسا کوئی جملہ آ جائے نا تو وہ 5 آدمی جو احساس رکھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جن 50 کو میں احساس دلانا چاہ رہا وہ بھی موضوع میں ہی رک جاتا ہے. اب اگر جو بات میں کہنے جا رہا تھا جن لوگوں میں سے کسی پہ اثر ہوتا جو اب تک اس میں نہیں تھی، اب وہ ختم بات.
اب وہ لوگ جب بات ہی کمپلیٹ نہیں ہوگی، جب وہ سنیں گے ہی نہیں تو اثر، تو یہ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ مسئلہ 5 یا 50 کا نہیں، مسئلہ 500 ہیں جن کو احساس نہیں ہوگا۔ اسی مجلس کے حوالے سے شاید وہاں تک پیغام پہنچ جائے، تو بجائے اس کے کہ پیغام کو اس لیے روک دیا جائے کہ ہمیں احساس ہے، پیغام کو بڑھنے دیجئے کہ شاید ان کو بھی احساس ہو جائے جو 2 4 5 ابھی رہ گئے ہوں گے اہلے کے اندر جنہوں نے اب تک کچھ نہیں سوچا ہوگا۔ لیکن یہ بات تو مجلس ہے، یہ کوئی ایسا سوال جواب کا سیشن یا سیمینار تو نہیں ہے، ایک احترام مجلس کی وجہ سے میں بات کو یہاں روکتا ہوں۔ لیکن ایک بات پھر خلاصہ کر دیتا ہوں کہ جب کبھی ایسی کوئی بات کہی جائے اور ٹارگٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اب تک احساس نہیں اور وہ بات کاٹ دی جائے اور وہ لوگ اس وجہ سے مدد نہ کریں تو ہر آدمی خود سوچ لے کہ پھر وہ ذمہ داری کہاں جائے گی۔ اب آئیے اصل بات پر، ایک بات، اللہ کے رسول اپنی بیٹی اور داماد کے گھر میں غربت کی ایک کیفیت اس نے دیکھی۔ آج جن کی برکت سے ہمیں اتنا اللہ نے دیا کہ شادیوں کے بعد کھانا اٹھا اٹھا کے پھینکا جاتا، دعوتوں کے بعد کھانا اٹھا اٹھا کے پھینکا جاتا، خود اس کے گھر کی کیا کیفیت۔ پیغمبر نے ایک سوال کی، بس یہ سوال آپ کو لے جانا تھا، باقی باتیں مشہور ہیں، شہزادی کے گھر کے واقعے ہر ایک کو معلوم۔ کہا بیٹی تو تو نے ابو الحسن کے کیوں نہ بتایا؟ اب یہاں پہ وہی بات آ جائے گی جو میں نے اسی لیے پہلے سے کہی تھی کہ اگر آپ یہ سمجھے کہ یہ آمنے سامنے جن کی بات ہو رہی ان کے لیے ہے تو سمجھ میں نہیں آئی، کیا مولا کو اپنے گھر کی یہ کیفیت نہیں معلوم ہو؟ حلال مشکلات مشکل کشائے کائنات کے علاوہ باقی مدینۃ العلم بھی ہے، ان میں مکان وما یکون رکھتے ہیں، یہ کائنات کی ایک ایک چیز ہاتھ کی 5 انگلیوں سے زیادہ واضح ہے۔ تو یہ باپ بیٹی کی گفتگو ہے ہی نہیں، یہ گفتگو ہے ہماری اور آپ کے لیے۔ تو بیٹی نے کہا بابا میں نے اس لیے ابو الحسن کو نہیں بتایا کہ آپ نے رخصتی کے وقت ایک نصیحت مجھے کی تھی، یہ نصیحتیں پہلے کی جاتی تھی، اب نہیں کی جاتی۔ اب یہ انتظام ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل کا انتظام کیسے ہو اور کیسا مینو رکھا جائے اور بیٹی کو کتنا جائز دیا جائے، لیکن اہم ترین یہ چیز مجھے یاد ہے کہ جب میں رخصت ہو کے جا رہی تھی آپ میرے کمرے میں آئے، میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی جہاں تو جا رہی وہاں دولت دنیا میں سے تجھے کچھ نہیں ملے، لیکن اس کائنات میں اللہ کی نگاہ میں تیرے باپ کے بعد اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی نہیں۔ اپنے شوہر سے کوئی ایسی خواہش نہ کرنا جسے وہ پورا نہ کر سکے تو اس کا دل دکھے، اسے ایک احساس ہو، کوئی ایسی خواہش نہ کرنا۔ بابا آپ نے کہا تھا کوئی ایسی خواہش نہیں کرنا، تو تو میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کے گھر جا کے اب کبھی کوئی خواہش نہیں کروں. فرق ہے دو جملوں. پیغمبر نے کہا تھا ایسی خواہش نہ کرنا جو اس وقت وہ پوری نہ کر سکے، یعنی اس کا مطلب کہ جو اس وقت پوری کر سکے وہ خواہش کر سکتی. لیکن بیٹی نے کہا جتنا میرے باپ نے کہا میں اس سے بڑھ کے عمل کر کے دکھاؤں. میں نے کہا اپنے شوہر کے گھر میں مجھے کچھ کبھی کوئی چیز مانگنے نہیں، صرف دو چیزیں مانگی. اب اس کے اندر وہ پیغام جو ذرا سا ادھورا سا رہ گیا، کیا فاطمہ جیسی بیٹی اس نصیحت کی ضرورت نہیں. پیغمبر ایک سسٹم بنانے دنیا میں آئے، پیغمبر ایجوکیٹ کرنے دنیا میں آئے، پیغمبر ہماری اور آپ کی بچیوں اور بچوں کے بارے میں ہمیں انسٹرکشن دینے آئے. تربیت اولاد کا یہ پارٹ. وہاں نرجس خاتون آخری امام کی ماں اور یہاں پہلے امام سے شادی ہو رہی، اور نرجس کے بھی سردار شہزادی کون ہے، باپ اور بیٹی کے ذریعے سے یہ پیغام، یہ تربیت کرنا پڑتی. البتہ اس میں زیادہ تر باتیں آج عورتوں کے بارے میں ہو گئی، مرد ہاں، لیکن چونکہ یہ شہزادی کونین کے حوالے سے بات ہے. رجب میں اگر میں تقریریں کرتا جہاں کرتا ہوں مولائے کائنات جب مجلس کا ٹاپک ہوتے ہیں وہاں مردوں کی ذمہ داری، کچھ نہ کچھ عورتیں تو آئی ہوں گی نا، کہیں گی آج سب کچھ مولانا عورتوں کے بارے میں پڑھ گئے. تاریخ دیکھنا پڑتی. صرف دو خواہشات، ایک حج، جب اللہ کے رسول آخری حج پہ گئے تو گھر کے اہل بیت خاص طور پر شہزادی کونین کے حالات دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، حج واجب نہیں تھا. مولا سے خواہش ظاہر کیجئے حج کرنا چاہتی، اور دوسری وہ خواہش جس پر میرا وہ جملہ مکمل ہو کے مصائب آ جائے.
دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں وہ علی نے بنائی، اور جتنے امام باڑے ہیں وہ فاطمہ نے بنائے۔ کون سا جملہ؟ دوسرا والا، دو خواہش، صرف دو خواہش شوہر کے گھر میں کی، اور وہ یہ بابا کے بعد فاطمہ کو ماتم کرنے سے روکا گیا، تو شہزادی شہر کے باہر چلی جاتی، آج بھی وہی جگہ موجود ہے مدینے میں، کوئی اس کا بورڈ یا کوئی میپ ایسی کوئی چیز نہیں، جاننے والے آپ کو بتائیں گے، صبح سے شام وہاں ماتم کرتی، اور ماتم اس طرح کہ عرب کی گرمی اور دھوپ، کھجور کا ایک درخت ہے اس کے سائے میں بیٹھ جاتی ہیں شہزادی، سارا دن ماتم کر کے شام کو آتی۔ ایک دن جب آئی تو مولا نے دیکھا کہ رسول کی بیٹی کے چہرے کے کھال، سارا بدن جھلسا ہوا، جیسے کوئی آگ میں، آگ تو نہیں لیکن انتہائی شدید گرمی۔ پوچھا بنت رسول یہ کیا کیفیت؟ کہا جب آج صبح میں ماتم کے لیے گئی تو میں نے دیکھا کہ ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ کے بھیج دیا، بیٹی واپس نہیں آئی، جلتی رہتی ہے وہیں بیٹھ جاؤ، جلتا سورج ہے اسی کے نیچے بیٹھوں، ہر کام دنیا کا رک سکتا ہے، ماتم کسی حالت میں بھی نہیں ہوتے۔ سارا دن فاطمہ نے وہاں بیٹھ کے ماتم کیا۔ مولا نے روتے ہوئے سلمان فارسی کو بلایا، دونوں رو رہے، کہا چلو سلمان رات کے اندھیرے میں سے ہم مدینے کے باہر وہاں جا کے کم از کم ایک شیڈ، چھوٹے سے سائے کی جگہ جس کا نام بیت الحزن یا بیت الاحزاب، یہ دنیا کا پہلا اسٹرکچر یا پہلی بلڈنگ یا کم از کم اسلام کی جو صرف ماتم کے لیے بنائی گئی۔ قباء کی مسجد علی جتنے علاقے میں گھومے وہ دنیا کی پہلی مسجد بنی، فاطمہ زہرا کے ماتم کے خاطر دنیا کا پہلا امام باڑہ بنا۔ مگر یہاں پہ ایک تاریخی بات اور پھر اسی تسلسل میں غم کے مسائل کے چند جملے۔ تاریخی بات یہ کہ ایک بات یاد رکھیے گا، فاطمہ زہرا کے ماتم سے مدینے والوں کو کوئی کمپلین اور شکایت نہیں تھی۔ یہ کہا جاتا ہے مدینے والوں نے، وہ بھی صحیح لفظ استعمال ہوتا، مگر اس سے مراد آپ مدینے والے نہیں۔ صحیح لفظ میں نے کیوں کہا کہ اس سے مراد ظالم ہے جنہوں نے حق زہرا غصب بھی کیا اور زہرا پہ ظلم بھی کی۔ لیکن جو معصومین کا ایک بتایا ہوا طریقہ ہے کہ تبرے کا بھی ایک انداز اور طریقہ تو کتابوں میں بھی آ گیا اور لوگوں کو کہ مدینے والوں نے، مدینے کے عام افراد نے کبھی شکایت نہیں کی۔ یہ وہ حکومت گھبرا گئی جو دیکھ رہی تھی کہ فاطمہ کا رونا ایک انقلاب لے کر آ رہا ہے مدینے کے اندر، ماتم میں اور رونے میں بھی اتنی بڑی طاقت۔ مدینے کے یہ ظالم بے وقوف نہیں تھے، ان کو پتا تھا کہ ماتم میں کتنی بڑی طاقت ہے۔ یزید بے وقوف تھا، وہ ماتم کی طاقت کو نہ سمجھ سکا تو زینب و سکینہ کے ماتم نے شام میں کیا ریولیشن بپا کی۔ مدینے والے یہ حکمران سمجھدار تھے، ہم عقل تو نہیں کہیں گے، مکاری شیطنت، مگر ان کو معلوم تھا کہ یہ ماتم یہاں رہا تو جیسا انقلاب زینب کل شام میں لائی تھی اس سے پہلے فاطمہ یہ انقلاب مدینے میں لے آئی۔ ماتم سے اس لیے روکا گیا، اور مورخ نے ایک جملہ لکھ دیا کہ جب یہ شکایت شہزادی تک پہنچائی گئی کہ ان کی وجہ سے نہ ہم دن کا کام کر سکتے ہیں نہ رات کا آرام، دن بھی ماتم رات بھی ماتم، ایک وقت ماتم کریں گے۔ فاطمہ زہرا شوہر سے اجازت، روزانہ صبح نماز پڑھی۔ یہ معصومین کا ماتم ہوتا، شروع نماز پہ ہوتا ہے، ختم نماز پہ ہوتا ہے، اور نماز فجر مسجد میں پڑھی، اور اس کے بعد بچوں کو لے کے شہر مدینہ سے باہر چلی گئی۔ سارا دن ماتم کیا اور مغرب اور عشاء کی نماز سے پہلے واپس آ کے مغرب اور عشاء کی نماز بھی مسجد میں پڑھی۔ اب یہ روزانہ کا طریقہ، اور تاریخ میں یہ بھی ہے کہ کس طرح جاتی ہیں، اس طرح جاتی ہیں کہ ایک ہاتھ میں عصا ہوتا ہے،
ایک ہاتھ میں حسین کا ہاتھ ہوتا ہے، حسن ماں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اسی حالت میں گئی، سارا دن ماتم کیا۔ آپ نے زندگی میں سینکڑوں مجلسیں سنی، ایسی مجلس نہ کبھی سنی ہوگی، نہ کبھی پڑھی ہوگی، نہ کبھی اٹینڈ کی ہوگی، جہاں مجلس پڑھنے والی ایک معصومہ، مجلس سننے والا جتنا مجمع ہے سب معصوم، معصوم مجمع ہے، پڑھنے والی معصومہ ہے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا کیا مسائل پڑھتی، لیکن اتنا تو یقین ہے نا کہ اپنا لکھا ہوا نحات کو پڑھتی ہوں گی۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا، بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر یہ دنوں میں پڑھے تو دن تاریخ راتوں میں بدل جائیں۔ یہ صدیقہ طاہرہ کہہ رہی، اس کے کلام میں کوئی شک اور مبالغہ نہیں ہوتا۔ اتنی مصیبتیں کہ فاطمہ کہیں کہ دن راتوں میں بدل جائیں، اور شام کو عصا تھام کے واپس آئی۔ جب میں نے بار بار تاریخ میں ایک لفظ دیکھا کہ صبح کو عصا ہاتھ میں لے کے جاتی ہیں، شام کو عصا ہاتھ میں لے کے آتی ہیں، تو ایک بار میں نے مورخ اسلام سے پوچھا اتنا تو بتا دے رسول کی بیٹی کی عمر کیا تھی کہ عصا تھام کے چلا کرتی تھی؟ عصا تو ضعیفی کی نشانی ہے، عصا تو پیری کی علامت ہے، عصا تو بڑھاپے کے لیے ہوتا ہے۔ فاطمہ 80 سال 75 سال 70 سال، تو تاریخ اسلام نے جواب دیا رسول کی بیٹی فقط 18 سال کی تھی، 18 سال میں اتنی کمزور اور بیمار ہو گئی کہ بغیر عصا کے سہارے چل نہ سکتی تھی۔ ارے تاریخ میں ایسا کون نظر آئے گا جو جوانی میں اس طرح بوڑھا ہو جائے؟ ہاں اگر کوئی نظر آیا تو اسی خاندان کا نظر آیا۔ ایک فاطمہ کو ہم نے جوانی میں بوڑھا ہوتے دیکھا، اور ایک سجاد کو جب وہ قافلہ پلٹ کے مدینے آیا اور چچا محمد حنفیہ اپنے بھتیجے کی تلاش میں نکلے، ایک ہی تو مرد زندہ آیا ہے، میرا بھتیجا سجاد کہاں ہے؟ سارا قافلہ دیکھ ڈالا، کہیں پہ 24 سال کا سجاد نظر نہ آیا۔ ایک بہت بوڑھا آدمی تو نظر آ رہا ہے، سر کے بال سفید ہیں، داڑھی کے بال سفید ہیں، بھووں کے بال سفید ہیں، چہرے پہ جھریاں ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، لیکن 24 سال کا جوان بھتیجا نظر نہ آیا۔ آخر اس بوڑھے کے پاس گئے، کہا میں آپ کو زحمت نہ دیتا مگر اس قافلے میں کہیں میرا بھتیجا ہوگا، ذرا بتائیے علی ابن الحسین کہاں ہے؟ ارے وہ بوڑھا کہتا ہے چچا انا علی ابن الحسین، میں ہی تو آپ کا جوان بھتیجا ہوں۔ یا فاطمہ جوانی میں بوڑھی ہوئی اور یا سجاد جوانی میں بوڑھا ہوا۔ اگر کوئی فاطمہ سے پوچھے شہزادی اس جوانی میں آپ کیسے بوڑھی ہو گئی، تو کبھی تو گھر کے جلے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کریں، کبھی کمر پہ پڑنے والے کوڑے کی بات کریں، کبھی اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ذکر کریں، کبھی اپنے محسن کی شہادت بتائیں۔ لیکن اگر کوئی سجاد سے پوچھے مولا آپ جوانی میں کیسے بوڑھے ہوئے، وہ کچھ نہ کہیں گے، وہ صرف ایک جملہ کہیں گے الشام الشام الشام۔ آئیے زندان شام، بازار شام اور دربار کوفہ کے مصائب ہیں جنہوں نے جوانی میں سجاد کو بوڑھا کر اجرکم علی اللہ علی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ تجھے معصومہ کونین شہزادی فاطمہ زہرا کے مصائب کا واسطہ، جن پہ یہ مجمع تو کیا رویا ہوگا۔ اصل گریہ تو رسول خدا فرما رہے ہیں، اصل گریہ تو حل مشکلات مولا کائنات فرما رہے ہیں۔ ارے حسن و حسین کے سامنے ان کی ماں کے مسائب پڑے گئے، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ خدا بندہ مسائب زہرا کا واسطہ جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں موجود ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ مسائب فاطمہ پہ گریہ کرنے والوں کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ ان جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کی ہر مشکل و پریشانی کو دور فرما۔ خدا بندہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بکھرے ہوئے صاحبان ایمان ہیں، خاص طور پر پاکستان، بحرین، شام، خود عراق، ایران، لبنان، افغانستان
اور بھی جہاں جہاں خداوندہ ان تمام مظلوم شیعان حیدر کرار کی ان کی جان مال عزت ناموس اولاد کی حفاظت فرما ان پہ ظلم کرنے والوں کو جلد از جلد نیست و نابود فرما خداوندہ ہم میں جو روزگار کی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کے گھر کے ان مصائب و غربت کا صاحبان ایمان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما خداوندہ تجھے واسطہ فاطمہ کے محسن کی شہادت کا ہر باپ اور ماں کو اپنی اولاد کے ہر دکھ و صدمے سے محفوظ فرما ایک صاحب نے التماس سے دعا کی ہے وہ بے اولاد ہیں خداوندہ انہیں صاحب اولاد نرینہ فرما بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما جس دین کی خاطر فاطمہ اور اولاد فاطمہ نے قربانیاں دی ہمیں اس پہ خود عمل کرنے اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اور خداوندہ دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما غیبت میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما